أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ آخری فقرہ بڑا خوبصورت فقرہ ہے اور ایک حقیقت کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پالیسی کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خیانت کاروں کو کامیاب نہیں کرتا، ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. انسان اس فقرے کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے زمانے کو دیکھتا ہے تو تھوڑی سی خلش محسوس ہوتی ہے کہ یہاں تو سارے وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو خیانت کار ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں. عزتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، کاروبار ان کے بڑھے ہوئے ہیں اور سیاسی منصب و اقتدار تک وہی پہنچے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں جو نسبتاً دیانتدار لوگ ہیں، صادق و امین لوگ ہیں، وہ 70 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں اور ان کی کسی بات کو کوئی سن کے نہیں دے رہا. نہ کوئی کامیابی ان کو ملتی ہے، نہ کوئی عزت ان کو ملتی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ خیانت کاروں کو کامیاب نہیں کرتا. ہاں جی، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے دوستو، ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے. جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار ہماری کامیابی کے معیار سے مختلف ہے. وہ کامیابی جو انسان کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے حاصل ہو جائے، وہ بظاہر کتنی ہی چمکدار، کتنی ہی خوبصورت، کتنی بھی قابل کشش کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے. اللہ اس کو کامیابی نہیں کہتا. اور اس کامیابی پر ایسی ہزاروں ناکامیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے جو سچ کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے، حق کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے انسان کو بے شک ملتی رہے. یہ کامیابی، یہ ناکامی ان کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہزار درجہ بہتر ہے کہ آپ حق کا ساتھ دے کر ناکام تو ہوتے رہیں لیکن خیانت کے راستے پر نہ چلیں. دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ کامیابی جو ہوتی ہے، یہ مکر، فریب، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اس کی چمک دمک بالکل عارضی ہوتی ہے اور پھر آخر میں اس کا انجام بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اپنی 70 سالہ تاریخ کو دیکھ لیجئے، یہاں سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر دغا باز، جھوٹے، مکار، خائن اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے، لوگوں کے حق مارنے والے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوتے رہے، لیکن آج کسی کے حق میں بھی کوئی خیر کا کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں جی، اچھا، اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم حضرت یزید اور حسین کی بات کو لے لیتے ہیں. کامیاب تو یزید ہو گیا تھا اور اس وقت ڈنکے بھی بجے تھے اور ملک کے چاروں کونوں میں یہ اعلان بھی ہوئے تھے کہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، باغی کچلے گئے ہیں. لیکن آج دیکھیے کہ عزت حسین کے نام کے ساتھ ہے یا عزت یزید کے نام کے ساتھ ہے. حسین حق کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو وقتی طور پر شکست ہو گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی عزت جس کو ملی وہ کون سی عزت تھی؟ وہ وہی عزت تھی جو اس وقت حسین کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یزید کے نام کے ساتھ عزت نہیں ملی. تو آخر کار میرے دوستو، انجام کار، ہمیشہ کی عزت، دنیا سے بڑھ کر آگے آخرت تک کی عزت ان لوگوں کو ہمیشہ حاصل ہوتی ہے جو خیانت نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو مکر نہیں کرتے، جو دھوکے نہیں دیتے. اب آئیے اس فکر کی طرف. یہ 12ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے، اس کی آگے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ یوسف کا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ. ذالک، یہ اس لیے میں نے کیا ہے، یہ اس لیے میں نے کیا ہے، لیعلم، تاکہ جان لے، انی، کہ میں نے لم اخنہ، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، بالغیب، جبکہ وہ موجود نہیں تھا. اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ فقرہ زلیخا کا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. ہاں جی، اور زلیخا کا اس طور پر وہ کہتے ہیں کہ زلیخا نے بھری مجلس میں اس وقت اقرار کیا تھا کہ جناب یوسف میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اندر ہے، میں اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہوں. تو جب اسے کہا گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا ہے، اس نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یوسف کو پتہ لگ جائے کہ جب وہ موجود بھی نہیں ہے کہ میں نے سچ بول دیا ہے، آخرکار میں نے سچ بول دیا ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ، اور اکثریت کہتی ہے کہ یہ فقرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تدبیر کہ وہ مجھے رہائی کا پروانہ لے کر آئے اور تاکہ میں جو ہے جہاں سے رہا ہو جاؤں، وہ میرے لیے، لیکن میں نے کہا کہ میں رہا نہیں ہوں گا. بھئی آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے دامن پر جو داغ لگا ہوا ہے وہ اس طریقے سے ہی دور ہو سکتا تھا، اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے ساری دنیا کو کہ میں نے اپنے مالک، اپنے محسن، اپنے مربی، جس کے گھر میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کے دن گزارے تھے، میں نے اس کی عزت کے بارے میں کسی خیانت کا سوچا بھی نہیں. جی، گواہی آ جائے، خود اس کے گھر سے گواہی آ جائے، اس کے ماحول سے گواہی آ جائے. یہ ساری تدبیر میں نے اس لیے کی کہ جاؤ، میں نہیں نکلتا جیل سے جب تک کہ میرے بارے میں خواتین مصر یہ نہ کہہ دیں کہ میں خائن نہیں تھا، میرے پر الزام جھوٹا لگا تھا. اور یہ عملی طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر کی اور اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہوئے. پھر لوگوں نے گواہی دی کہ جنہوں نے تہمت لگے، جنہوں نے خود جو کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام تو سچے ہیں، ہمارے اندر کوئی تھا، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا.
تو ذالکا یہ میں نے اس لیے کیا جناب یوسف لیجعلم تاکہ جان لے کہ انی لم اخن ہو بالغیب، میں نے اپنے اس محسن و مربی کے گھر میں لم اخن ہو کوئی خیانت نہیں کی، میں انہیں اس کی عزت کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچا جی۔ اور ان اللہ لا یہدی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی لا یہدی کبھی کامیاب نہیں کرتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا کس کو؟ قید الخائنین، خائنین، خیانت، خائن کی جمع خائنین ہے، خائن کہتے ہیں خیانت کار کو، خائنین کا معنی ہے خیانت کاروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ القید کہتے ہیں مکر کو، تدبیر کو اور طریقے کو، چالوں کو، پالیسی کو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی خیانت کاروں کی پالیسیوں کو ہمیشہ کی عزت نہیں عطا کرتا، عارضی طور پر تھوڑی سی کامیابی بھی ہو جاتی ہے، اور عارضی طور پر اس کامیابی کے نتیجے میں یوسف جیسا شاندار آدمی 10-12 سال تک جیل کے اندر بھی چلا جاتا ہے، 10-12 سال کا کوئی تھوڑا سا ہے ہاں جی، لیکن عارضی طور پر تو وہ کامیاب نظر آتی ہیں۔ جنہوں نے مکر کیا تھا عزیز مصر کی بیوی نے، عارضی طور پر جناب یوسف تو ناکام ہو گئے تھے، وہ کوئی 1-2 ہفتے کی بات نہیں ہے، 12 سال تک جناب یوسف علیہ السلام قید میں پڑے رہے اور ان کے جھوٹے مکر کی وجہ سے، لیکن بالآخر پھر عزت و سرخروئی کس کو ملی؟ جناب یوسف کو ملی۔ آج تک دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ یوسف صاحب ایک کردار آدمی تھا ہاں جی، جو اس تصدیق ہے، اس کی تائید ہے۔ عزت یہ ہے عارضی طور پر کسی جھوٹ کے نتیجے میں آپ کو پیسے مل جائیں، آپ کا کاروبار بڑھ جائے، آپ اقتدار تک پہنچ جائیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ اقتدار کے زائل ہونے کے بعد لوگ آپ کے اوپر لانتیں بھیجتے رہیں، ملامتیں بھیجتے رہیں، اور پھر آپ کو اپنی سرزمین کے اوپر قبر بھی نصیب نہ ہو۔ ایسے کتنے ہمارے بد نصیب بادشاہ ہیں جنہوں نے 12-12 سال تک، 13-13 سال تک یہاں حکومت کی، لیکن اپنی ان خرابیوں کی وجہ سے جنہوں نے ملک و ملت کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک سے نکالا اور پڑے ہوئے ہیں وہاں بہر، اور آج ان کو اپنی قبر میں 2 گز جگہ بھی ملنے کے لیے قبر کے لیے ان کو نصیب نہیں ہو رہی۔ تو کامیابی تو نہ ہوئی نا، کامیابی یہ ہے کہ انسان مر جائے اور لوگ پھر اس کو یاد کرتے رہیں کہ بندہ تھا تو وہی تھا ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ یہ آدھا فقرہ ہے، اس کے ساتھ اگلے والا فقرہ ملا ہوا ہے، لیکن اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا